السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہونٹ موٹے، رنگ کالا، مگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بلال، میں نے جنت میں اپنے قدموں سے پہلے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ وہ بلال جو حبشی نسل کے غلام تھے، مگر جب اسلام قبول کرتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر جیسے جلیل القدر صحابی آپ کو اپنا سردار کہہ کر بلاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ حبشی بلال سے سیدنا بلال تک کا سفر کیسا تھا؟ آپ کے اخلاق و آداب کے متعلق بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کے واقعات بھی سنائیں گے۔ آپ کا نام بلال، ابو عبداللہ کنیت، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے لیکن مکہ میں ہی پیدا ہوئے۔ حضرت مقبول فرماتے ہیں، جن لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کا رنگ گندمی، جسم دبلا پتلا، قد لمبا، پیٹھ میں جھکاؤ تھا اور ہلکے رخسار والے تھے۔ آپ کے اندر سفید بالوں کی کثرت تھی لیکن غضب نہیں لگایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند اور باروب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب میں رنگ و نسل کا امتیاز بڑھتا جاتا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر و غریب اور گورے کالے کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی حیثیت دی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل تھی۔ آپ کے آباء و اجداد ابتدا میں حبشہ میں قیام پذیر تھے، بعد ازاں ہجرت کر کے عرب آئے، پھر سراج سے مکہ آ کر قیام پذیر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی غلام تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے 28 برس غلامی میں بسر کیے۔ ناظرین، یہ سرزمین عرب کا وہ تاریخ دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا، جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو دور کی بات، سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہ تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار ہرا کی طرف سے ہوا، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی جوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقائے کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا کہ میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ باتیں سنی تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی سند حاصل فرمائی۔ آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھی، خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلد ہی یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پیداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ ہیرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگاریں بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے عہد عہد کے سوا کچھ نہ نکلتا۔ امیہ آپ کو کہتا، ابھی تو محمد کے خدا سے باز آ جا۔ ستم پیشہ مشرکین میں امیہ بن خلف سب سے زیادہ پیش تھا۔ اس کی جدت ترازیوں نے ظلم و جفا کے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ وہ ان کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچاتا، کبھی گائے کی کھال میں لپٹا دیتا، کبھی لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھاتا اور کہتا، تمہارا خدا لات اور عزا ہے۔ لیکن اس وارفتہ توحید کی زبان سے عہد عہد کے سوا اور کوئی کلمہ نہ نکلتا۔ مشرکین کہتے کہ تم ہمارے ہی الفاظ کا اعادہ کرو، تو فرماتے، میری زبان ان کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتی۔ اسلام اور سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے، دنیا کی ان ماروں سے کہاں دریا کو چھوڑتے۔ حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے۔ لیکن آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پھر بھی نہ چھوڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے حد ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک دن رہا نہ گیا، تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا، اس بے گناہ اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو تمہارا اس میں کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا، میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلام کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق اکبر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو، تو یار غار نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی اب آزاد تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا کرتے، آپ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ جا پہنچے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کا مواخات کرا دیا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت سعد بن خثیمہ کے مہمان ہوئے۔ حضرت ابو روحیہ کا بھائی بنایا گیا جس سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ عہد عمر فاروق میں حضرت بلال نے شامی مہم میں شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا؟ عرض کیا، ابو ردیحہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو 1 سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں نے تجویز دی تھی آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے دیکھ کر لوگ نماز کی طرف چلے آئیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلائے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے خواب میں ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی اپنا خواب بیان کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اذان دو، پھر آپ نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کو ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا بلال حبشی کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز نہایت بلند و بالا دلکش تھی، ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں کو بے چین کر دیتی تھی۔ مرد اپنا کاروبار، عورتیں شبستان، حرم اور بچے کھیل کود چھوڑ کر والہانہ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ جب تعداد کافی ہو جاتی تو نہایت ادب کے ساتھ آستانہ نبوت پر کھڑے ہو کر کہتے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ نماز تیار ہے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائے اللہ اکبر مسلمانوں کو اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے صف بصف کھڑا کر دیتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اور شیدائی تھے۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن اسلام اور خازن خادم سرکار کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھ سے بھی پہلے۔ میں جس ناقہ پر سوار ہوں گا اس کی مہار بلال نے تھامی ہوگی، اس طرح وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ کیا شان ہے عاشق صادق کی، اور اس وقت ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جب یہ عاشق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قصبہ کی مہار تھامے جنت کی معطر فضاؤں میں داخل ہو رہا ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے فرائض بجا لاتے رہے۔ پیکر محبت و وفا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات و امن اور سفر و حضر میں ہر وقت ایک خادم، محافظ اور جان نثار کے طور پر سید الابرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ فرائض کی ذمہ داری اور ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمہ وقت آپ کی دید بھی ہوتی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں قلبی راحت و سکون بھی ملتا رہے۔ دربار نبوت میں بھی جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو پہلے پاسبان رسول
حضرت بلال سے ملنا پڑتا۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی خدمت و اطاعت میں گزرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ جنگ کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری منتظم کی ہوتی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مشہور غزوات میں شریک تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف کو تہہ تیغ کیا، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور خود ان کی ایذا رسانی میں بھی اس کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب مدینہ میں بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نہیں لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک شام میں جو اسلامی فوج رومیوں کے خلاف برسر پیکار ہے، میں بھی وہاں چلا جاؤں اور اپنی باقی زندگی ان سپاہیوں کے شانہ بشانہ اللہ کے دین کی سربلندی میں گزار دوں۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے اولین جانشین اور خلیفہ وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور اصرار کیا کہ بلال آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، لیکن بلال جانے پر مصر تھے۔ دونوں جانب سے اصرار و انکار کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر آپ اس وجہ سے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے کہ آپ نے مجھے مکہ میں امیہ سے خرید کر آزاد کیا تھا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے محض اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا تھا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے مت روکیے، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ بات سنی تو انہیں مدینہ سے ملک شام جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ملک شام منتقل ہوئے اور وہاں اسلامی لشکر میں شامل ہو کر اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر جد و جہد میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو انہوں نے پھر شرکت جہاد کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ اول کی طرح خلیفہ دوم نے بھی ان کو روکنا چاہا، لیکن جوش جہاد کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بے حد اصرار کے بعد اجازت حاصل کی اور شامی مہم میں شریک ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے 16 ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسران فوج کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مقام جابیہ میں ان کو خوش آمدید کہا اور بیت المقدس کی سیاحت میں ہم رکاب رہے۔ ایک روز عمر بن خطاب نے ان سے آذان دینے کی فرمائش کی تو بولے، گو میں عہد کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، تاہم آج آپ کی خواہش پوری کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے آذان کے لیے آواز بلند کی اور تمام مجمع بیتاب ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ ہچکی بن گئی۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل بھی بے اختیار رو پڑے۔ غرض سب کے سامنے عہد نبوت کا نقشہ کھنچ گیا اور تمام سامعین نے ایک خاص کیفیت محسوس کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کی سرسبز و شاداب زمین پسند آ گئی۔ انہوں نے خلیفہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو اور ان کے اسلامی بھائی حضرت ابو ردیحہ کو یہاں مستقل سکونت کی اجازت دی جائے۔ یہ درخواست منظور ہوئی اور ان دونوں نے قصبہ خولان میں مستقل اقامت اختیار کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کے شہر حلب میں چلے گئے، تقریباً 6 ماہ بعد خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تو نے تو ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کیا اور کبھی حجروں میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔
اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی آئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو گئے اور عرض کی، ایک دفعہ وہ اذان سنا دیجئے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں، اب کیسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے عرض کیا جائے، جب وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ ایک صاحب جا کر شہزادوں کو بلا لائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ سے وہی اذان سننے کے خواہش مند ہیں جو آپ ہمارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں سناتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کا یارانہ نہ ہوا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کہتے تھے۔ بعد کی کیفیات روایت میں اس طرح آتی ہیں، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اذان کے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر ادا کرنا شروع کیے تو اہل مدینہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ رقت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر رقت طاری کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا، آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ باہر لوگوں سے نکل کر ملوں، لہٰذا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کا اس طرح سے کسی چیز کا قطعی علم نہیں تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہائی متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا، جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا، جاؤ اپنا کام کرو، آپ کو اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدعا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھنے والے تو سب ہیں، مدعا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟ میں نے اگر نہ پیسے تو صبح مالک بہت مارے گا۔ اس نے کہا، تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیستے رہے۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔
یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا، اور آج بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول کے بعد عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ شام کے زمانہ قیام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں کیں۔ ان کی بعض بیویاں عرب کے نہایت معزز گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ بنی زہرہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں رشتہ مسارحت قائم ہوا، لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کو ہی اپنا وطن بنا لیا، وہیں پر تا دم حیات مقیم رہے۔ اپنی وفات سے ایک دن پہلے گھر والوں سے فرمانے لگے، کل ہم اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے۔ یہ سن کر اہلیہ محترمہ نے کہا، ہائے افسوس، ہائے میری تباہی اور بربادی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کیا ہی خوشی کی بات ہے، واہ، میری خوشی و مسرت کہ کل میں اپنے محبوب کی زیارت کروں گا۔ اکثر مورخین کی رائے ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 20 ہجری دمشق میں ہوئی، کم و بیش 60 برس کی عمر پائی۔ دمشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزع کا عالم طاری ہوا اور وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرہانے بیٹھی تھیں۔ فرمایا، ہائے یہ کیسا غم ہے۔ آپ نے جواب دیا، یہ غم نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے محبوب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام سے ملنے والا ہوں۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ نے فرمایا، بلال ہمارا سردار تھا اور آج ہمارا سردار فوت ہو گیا۔ آپ کا مزار دمشق شہر میں باب الصغیر کے پاس ہے۔ حضرت بلال کے وصال کے ساتھ ہی تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ختم ہو گیا۔